شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر اسٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی ہارر اسٹوری صبا شیئر کر رہی ہیں۔ صبا کہتی ہیں، میں پنڈی کی رہنے والی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کا جو گھر ہے کافی زیادہ بڑا گھر ہے اور اولڈ کنسٹرکشن پر بنا ہوا وہ گھر ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں ایک سٹور روم ہے۔ اس سٹور روم میں بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، کیونکہ اس سٹور روم سے ہمیں ہر بار عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ پہلے ہم لوگ اس کو اپنا وہم سمجھتے تھے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی چوہے ہوں گے۔ بہت سی ہم لوگوں نے وہاں پر میڈیسنز بھی پھینکی، وہ چوہے پکڑنے والے جو ٹریپ ہوتے ہیں وہ بھی لگائے، لیکن کبھی کوئی چوہا ہمیں آج تک نظر ہی نہیں آیا۔ اس کے باوجود سٹور روم سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے الماری کے اوپر کوئی ہاتھ مارتا ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر پڑے سامان کو کوئی گھسیٹتا ہے، اس فرنیچر کی ڈائریکشن چینج ہوتی تھی۔ وہاں پر آ جا کر کچھ پرانی چارپائیاں تھیں، ایک الماری تھی اور کچھ اور ٹوٹا پھوٹا سامان تھا۔ کبھی ہوتا تھا اگر بارش کا موسم ہوتا تھا تو ہم لوگ صحن سے اٹھا کر کچھ سامان وہاں پر جوڑ دیا کرتے تھے، جیسے ہم لوگوں کے ضرورت کی چیزیں باہر کھلے صحن میں پڑی ہوتی تھیں۔ اب ہم لوگ اکثر گھر میں آپس میں یہ باتیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ سٹور روم سے کیسی آوازیں آتی ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں سٹور روم میں، امی نے مجھے کہا کہ سٹور روم سے الماری سے کچھ سامان چاہیے تھا، وہ نکال کر لاؤ۔ ابھی شام ہی ہوئی تھی۔ جیسے میں نے سٹور روم کا دروازہ کھولا، مجھے ایسا لگا جیسے ہم لوگوں کی الماری کے پاس، بالکل الماری کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے زمین پر۔ جیسے ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، میں نے اس کو باقاعدہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں کوئی چیز ہے۔ یہ بہت زیادہ خوفناک ایک مجھے چیز لگی۔ میرے سامنے کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے سٹور روم کا دروازہ کھولتے تھے تو باہر برآمدے کی ساری لائٹ اندر آتی تھی۔ میں ڈر کے چیخ مار کر پیچھے ہٹی، تو جیسے میں نے لائٹ آن کی وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے امی کو آواز دی، امی آئی۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے ایسا لگا یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ امی کہتی کہ بس تم لوگوں نے وہم بنایا ہوا ہے، تم لوگ ہر وقت یہ باتیں کرتی ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر امی میرے ساتھ آئی، انہوں نے جو چیز الماری سے لینی تھی وہ لی، دروازہ بند کیا اور ہم لوگ آ گئے۔ اس کے 2-3 دن کے بعد امی نے یہ کہا کہ سٹور روم کی کچھ صفائی وغیرہ کر لیتے ہیں، کیونکہ کافی بڑا سٹور روم تھا اور کبھی کبھار ہم لوگ اس کی صفائی کرتے تھے، کیونکہ جب اندر چیزیں لینے کے لیے جاتے تھے تو مٹی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اندر کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا تھا۔ میں، میری امی اور میری چھوٹی بہن، ہم لوگ تینوں مل کر سٹور روم کی صفائی کر رہی تھی۔ امی نے یہ کہا کہ اگر چوہے وغیرہ بھی ہوئے تو نظر آ جائیں گے۔ چارپائیاں ہم لوگوں نے ایک سائڈ پر کی۔ الماری بہت وزنی تھی، اس کو ہم لوگ نہیں ہٹا سکے۔ اس کے علاوہ باقی کا جو ٹوٹا ہوا سامان تھا اس کو ایک سائڈ پر کیا، اور جو بالکل استعمال کے قابل چیزیں نہیں تھیں ان کو باہر نکال دیا کہ ان کو ہم لوگ باہر پھینک دیں گے۔ میری بہن ایک کونے میں بیٹھ کر جھاڑو لگا رہی تھی، مٹی نکال رہی تھی۔ ایک دم سے میری نظر میری بہن پر پڑی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے پیچھے سے کسی نے چھیڑا ہو، جیسے میرے کپڑے کسی نے کھینچے تھے۔ میں ایک دم پیچھے پلٹی، امی الماری سیٹ کر رہی تھی، تو میں نے دیکھا میری بہن جھاڑو لگا رہی تھی اور میری بہن کے بالکل پیچھے سے کوئی جھانک کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوفناک تھی۔ اس کا چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ میں سوچ نہیں سکتی۔ بہت زیادہ کالا رنگ، اور جیسے سر پر بال تھے ہی نہیں، سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں۔
اس نے باقاعدہ میری بہن کے پیچھے سے مجھے جھانک کر دیکھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا اور میں نے اپنی بہن کو کہا کہ تمہارے پیچھے کوئی ہے۔ میری بہن کا نام فرح تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا فرح تمہارے پیچھے کوئی ہے۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا تم پاگل ہو کیوں، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو چیخیں مارتی ہوئی اسٹور روم سے باہر آ گئی۔ امی اور فرح بھی باہر آ گئی۔ میں نے انہیں قسمیں اٹھا کر بتایا کہ میں نے اس کے پیچھے سے کسی کو جھانک کر دیکھا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ وہ بہت ڈراؤنی چیز ہے جو کوئی بھی ہے۔ اب ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم نے تو امی سے صاف کہہ دیا ہم نے تو اسٹور روم میں نہیں جانا اور نہ ہی آپ کو جانے دینا ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے۔ اسٹور روم کا دروازہ بند کر دیا، جتنا کام کیا تھا بس اتنا ہی ہم لوگوں نے رہنے دیا۔ اسی طرح سے کچھ دن گزر گئے، 10-15 دن گزر گئے۔ وہی روٹین کی آوازیں آنا، سامان کا چھیڑ چھاڑ کرنا، الماری کے دروازے کھولنا بند ہونا، یہ روٹین کی چیزیں تھیں۔ کافی حد تک ہم لوگ اس چیز سے یوزڈ ہو چکے تھے۔ 10-15 دن کے بعد امی نے وہ جو ہم لوگوں نے سامان نکال کر رکھا تھا، امی نے سوچا وہ باہر پھینکوا دیتے ہیں۔ جیسے امی نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا، اسٹور روم کا دروازہ ہم لوگ باہر سے کنڈی لگاتے تھے، اسٹور روم کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ بار بار دھکیل رہی تھی اور دروازے کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی۔ تبھی اسٹور روم کے اندر سے بہت زیادہ خوفناک ہنسی کی آواز آنے لگ گئی۔ امی بہت زیادہ ڈر گئی۔ امی کہتی اندر سے کسی نے کنڈی لگائی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ڈراؤنی آواز بھی آ رہی ہے، جیسے کوئی ہنستا ہے بالکل پاس کھڑا ہو کر دروازے کے۔ امی ڈر گئی۔ امی نے کہا کہ نہیں اسٹور روم میں نہیں جانا۔ شام کو جب ابو گھر آئے تو ابو کو یہ بات بتائی۔ میرے ابو جو تھے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں یہ صرف تم لوگوں کا وہم ہے، تم لوگ ان چیزوں کو سوار کر لیتے ہو اپنے اوپر، پھر جو کچھ تم لوگ سوچتے ہو تم لوگوں کو وہی سنائی اور دکھائی دیتا ہے۔ ہم لوگ اب اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ نہیں یہ بات ہے، ایسے ہے۔ ہم لوگ جیسے ہی ابو کو منع کر رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، آپ اسٹور روم میں نہ جائیں، میرے ابو نے ہماری ایک نہیں سنی۔ ابو نے اسٹور روم کے دروازے کو جا کر دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ ابو نے کہا کہ تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بند ہے، یہ دیکھو دروازہ تو کھلا ہوا ہے، جبکہ وہ بند تھا پہلے۔ ابو اندر گئے۔ ابھی ابو نے لائٹ ہی جلائی تو ہمیں ابو کی بہت زیادہ خوفناک چیخ سنائی دی۔ ہم لوگوں کی تو جان ہی نکل گئی۔ ہم لوگ تو بھاگتے ہوئے جب اسٹور روم میں گئے، کسی اندیکھے وجود نے میرے ابو کو پکڑ کر چھت کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اتنا اونچا اسٹور روم کا چھت تھا اور ان کو کسی نے باقاعدہ جیسے کوئی کھڑا ہوتا ہے اس نے گردن سے پکڑ کر چھت کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے تو اتنا چیخنا شروع کر دیا، معافی مانگنی شروع کر دی کہ ہمارے ابو کو کوئی نقصان نہ پہنچانا ہے، ہم لوگ ادھر آئیں گے ہی نہیں، ہم لوگ اسٹور روم میں گزریں گے بھی نہیں۔ ابو بھی بڑے زیادہ شور مچا رہے تھے، آیت الکرسی پڑھ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو اس نے ایک دم سے ایسا لگا جیسے ابو کو باقاعدہ کسی نے نیچے کھڑا کر دیا ہے۔ ابو تو بیچارے ایسے ہو گئے جیسے ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہ گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم لوگوں نے ان کا ہاتھ کھینچا، ان کو باہر نکالا، دروازہ بند کر دیا۔ ابھی فی الحال وہ اتنے عجیب اٹیک سے گزرے تھے کہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ پانی پلایا ان کو، بڑی مشکل سے پانی پلایا، آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر پھونکتے رہے۔ سورۃ یاسین ان کے سینے کے ساتھ لگائی۔ جیسے سورۃ یاسین ان کے سینے کے ساتھ لگائی تو کچھ ان کو ذرا حوصلہ ہوا، انہوں نے سورۃ یاسین اپنے ماتھے کے ساتھ لگائی، چومنا شروع کر دیا اور اللہ سے کہا یا اللہ ہماری حفاظت کر۔ پھر ابو کہتے تم لوگوں کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ اسٹور روم جو ہے یہ اسیب زدہ، یہاں پر بہت زیادہ خوفناک مخلوق کا بسیرا ہے۔ جیسے میں اندر داخل ہوا ہوں، ابھی میں نے صرف لائٹ آن کی ہے، بالکل کالے رنگ کے لباس میں جیسے برقع پہنا ہوتا ہے، ایک عورت کھڑی تھی، اس کا قد الماری سے بھی اونچا تھا۔ اس نے مجھے سنبھلنے ہی نہیں دیا، اس نے مجھے میری گردن سے پکڑ کر چھت کے ساتھ لگا دیا۔ اس اسٹور روم میں ہم لوگ نہیں جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے تو توبہ کر لی کہ ہم لوگ اسٹور روم کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ باقی گھر میں ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا۔ ہم لوگوں کو کبھی کوئی نہ مخلوق نظر آئی تھی، نہ کبھی ہم لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا، نہ کبھی ہم لوگ سوئے ہوئے ڈرے تھے۔ صرف اس گھر کا وہ جو اسٹور روم تھا، جو بھی مسئلہ تھا، جو بھی پرابلم تھا، اس اسٹور روم سے تھا۔
رات رات بھر وہاں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے بالکل آہستہ سی آواز میں کوئی دو عورتیں آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ کبھی باقاعدہ محسوس ہونا کہ جیسے کھانا پکتا ہے اور خوشبو آتی ہے، جبکہ ہم لوگ اس ٹائم کچن میں کوکنگ نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ تقریباً 4 سال یہ سلسلہ چلتا رہا، وہاں سے آوازیں آنا، کھانے کی خوشبوئیں آنا۔ 4 سال گزر گئے، ہم لوگ اس اسٹور روم میں نہیں گئے، ہم نے اس میں پاؤں نہیں رکھا، ادھر اندر کے کیا حالات تھے ہم لوگ نہیں جانتے۔ 4 سال کے بعد ہم لوگوں نے نوٹس کرنا شروع کیا، آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اسٹور روم ایسے ہو گیا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں ہے، نہ کبھی کوئی آہٹ ہونا، نہ کبھی کسی آواز کا آنا۔ ہم لوگوں نے ایک دن ڈرتے ڈرتے اسٹور روم کا دروازہ کھول ہی لیا، بڑے ہمت کر کے، اجازت مانگ کے کہ یہاں پر اگر کوئی مخلوق ہے تو ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ ہم کچھ بھی نہیں کرنے لگے، ہم صرف دیکھنا چاہتے ہیں۔ جھانک کر دیکھا، اسٹور روم ایسے صاف تھا جیسے ہم لوگوں نے آج سے 4 سال پہلے اس کی صفائی کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ صاف تھا۔ 4 سال میں وہ ویسے کا ویسے ہی صاف تھا، اس کے فرش پر کوئی مٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جو چیزیں یہاں جہاں رکھی تھی وہیں پر تھی، صرف اور صرف ہم لوگوں کی جو الماری تھی، وہ الماری جس جگہ پر ہم نے رکھی تھی وہاں پر نہیں تھی۔ وہ الماری اب اس اسٹور روم کی سامنے دیوار کے ساتھ تھی، اتنی وزنی الماری، اس کو 6-7 مزدوروں نے اٹھا کر ادھر رکھا تھا اسٹور روم میں۔ اس کو وہاں پر کس نے رکھا ہم لوگ تو نہیں جانتے۔ اس کے بعد وہاں سے آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ 5-6 دن گزر گئے، کوئی آواز نہیں آئی، کوئی ہم لوگ ڈرے نہیں۔ میرے ابو ایک عامل کو لے کر آئے، اللہ والے تھے، وہ آئے، انہوں نے پڑھائی کی، انہوں نے کہا نہیں یہاں پر اب کسی مخلوق کا بسیرا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر کسی نے کسی مخصوص مدت کے لیے کسی مخلوق، کسی جنات کو قید کیا ہوا تھا۔ جیسے اس کی وہ قید پوری ہوئی، وہ یہاں سے چلی گئی، اس کا بسیرا ختم ہو گیا۔ لیکن ہم لوگوں کے دل میں ایسا خوف بیٹھا کہ ہم لوگ پھر بھی اس اسٹور روم میں نہیں جاتے تھے۔ وہ اسٹور روم بند کا بند ہی رہا۔ اس کے بعد بھی ہم نے اس کے اوپر تالا لگا دیا۔ وہ جو الماری تھی اس کو ہم نے وہاں سے اٹھوا لیا، اور وہ اسٹور روم ہمارے لیے ایک خوف کی علامت بن کے رہ گیا۔ اس بات کو گزرے ہوئے 9 سال ہو گئے ہیں۔ میری بھی شادی ہو گئی، میری بہن کی بھی ہو گئی۔ میرے والدین جو تھے پچھلے سال انہوں نے وہ گھر بیچ دیا اور نئی جگہ پر گھر لے لیا، کیونکہ وہ بالکل اکیلے ہو گئے تھے، اور ہم لوگوں کو ہر وقت یہی ڈر رہتا تھا کہ کہیں کوئی مخلوق ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو یہ ہم لوگوں کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سب آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nashirvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔